السلام علیکم سامعین و ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی مرض پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا علاج نہ پیدا کر دے۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پینس کی کمزوری، یعنی عضو تناسل کی کمزوری۔ سامعین و ناظرین، اس ٹاپک کا چننے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور بہت ہی زیادہ لوگوں کی فرمائش پر میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی زبردست ہومیوپیتھک آئل بنانے کا طریقہ لایا ہوں، جسے حکمت کی زبان میں تلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلا عضو خاص کے لیے ایک انتہائی شاندار تلا ہے، لیکن آزمائش شرط ہے۔ سامعین و ناظرین، مردان کمزوری کے جتنے بھی مریض ہیں، میرے خیال میں ان کو ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ پینس کے مقامی علاج کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بیرونی علاج اندرونی دوا کے ایکشن کی بھرپور مدد کرتا ہے اور مریض بہت تیزی سے ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ مقامی علاج کا طریقہ کار بہت پرانا ہے، جس کی اب ماڈرن ورلڈ پوری طرح قائل ہو گئی ہے۔ سامعین و ناظرین، میرے کلینک پر پیشنٹ اپنے پینس کے بارے میں طرح طرح کے نقائص بتاتے ہیں۔ کوئی پینس کے چھوٹا ہونے اور دبلا ہونے کی شکایت کرتا ہے، کوئی پینس پر رگیں ابھر آنے کی شکایت کرتا ہے، کوئی پینس کے ٹیڑھا پن کی شکایت کرتا ہے، اور کوئی جڑ پتلی اور آگے والا حصہ موٹے ہونے کی بات کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اس زمانے میں کچھ لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے جن کی میں ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، جب انسان بالغ ہو جائے اور لڑکپن کی عمر گزر جائے تو پینس کے سائز میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی سوائے معمولی تبدیلی کے۔ پینس کی موٹائی میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ سکتا، جیسا کہ بعض اشتہاری دعویٰ کرتے ہیں۔ اس قسم کے اشتہاری دعویٰ داروں کے لچے دار باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، اگر پینس میں ٹیڑھا پن ہو مگر بوقت انتشار پینس میں پوری طرح سختی آ جاتی ہو تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا پینس نارمل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پینس میں رگیں ابری ہوئی ہوں یا جڑ پتلی نظر آتی ہوں مگر بوقت انتشار یعنی اریکشن میں مکمل ٹائٹنس آ جاتی ہو اور سطح سافٹ ہو جاتی ہو تو یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا پینس بھی نارمل گنا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اصل اہمیت پینس کی سختی کو حاصل ہے، جسے پنجابی میں تڑ کہتے ہیں۔ پینس کی سختی کے بارے میں ایک عام مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ پینس مکمل ٹھیک وہ ہوتا ہے جو بوقت انتشار سٹیل کی طرح یا لکڑی کی مانند سخت ہو جائے۔ یہ سوچ بھی غلط اور حقیقت سے دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نارمل پینس میں بوقت انتشار سختی ربڑ کی مانند ہوتی ہے، گو کہ پینس سخت اور اکڑا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی کیفیت ربڑ کی مانند ہوتی ہے، سٹیل کی مانند نہیں ہوتی۔ سامعین و ناظرین، اس زمن میں آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی مقامی طور پر استعمال ہونے والا زبردست تلا لایا ہوں۔ آپ اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ کوئی معمولی تلا نہیں ہے، یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی رات دن ریسرچ کا نچوڑ ہے، اس لیے اس کو نارمل سمجھ کر آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ سامعین و ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 4 ڈرام زیتون کے تیل میں ہومیوپیتھک دوا نکسوامیکا مدر ٹنکچر، بیلس پیرنس مدر ٹنکچر اور نیکا مدر ٹنکچر کے 30 قطرے فی دوا حل کر لیں۔ اس کے بعد اس میں 20 قطرے لونگ کا تیل ملا لیں
اور اسے بھی اچھی طرح حل کر لیں، اور روزانہ رات کو سوتے وقت پینس کے اوپر والے حصہ یعنی کمر اور پینس کے دونوں اطراف پر ہلکے ہاتھ سے 5 منٹ مالش کریں، یعنی پینس کا نیچے کا حصہ جہاں پیشاب کی نالی وغیرہ ہوتی ہے، اور پینس کا منہ اور آگے والا حصہ چھوڑ کر باقی حصے پر مالش کی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا انتہائی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت مریض کو انزال نہ ہونے پائے، ورنہ اس وقت کا انزال پینس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ صبح کسی صابن وغیرہ سے دھو کر خشک کرنے کے بعد سرسوں کا تیل وغیرہ لگا لیا جائے۔ سامعین ناظرین، یہ نسخہ بہت ہی مؤثر اور فائدہ مند ہے، لیکن اس میں ایک انتہائی اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں جو مدر ٹنکچر استعمال کریں وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔